ظالم کے ساتھ میں کبھی تعاون کا اور اچھے لب و لہجے کا میں لوگوں کو مشورہ نہیں دیتا، اس سے اس کے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے. شوہر ظلم کر رہا ہے نا، اگر میں عورت کو کہتا ہوں کہ نچوڑ دو اس کو، اپنا طلاق دینے کے بعد جتنا حق تھا واپس لو، ایک چیز بھی نہیں چھوڑو. ابھی یہ کیس آیا طلاق کا، ایک خاتون کو طلاق دی ہے شوہر نے، بڑا ظلم کر رہا تھا، بہت نالائق، پھر طلاق بھی دے دی. تو وہ کہہ رہی ہیں جو مجھے سونا ملا تھا گفٹ، میں نے کہا پی جاؤ، جو مہر ہے وہ تو آپ کا حق ہے ہی، کیس کرو عدالت میں، لو، چھوڑو نہیں. جو گفٹ تحفے ملے تھے ایک چیز بھی واپس کرنے کی ضرورت، بولو نا. اگر آپ کو اللہ نے بہت دے دیا ہے اتنا کہ آپ کو ضرورت نہیں، تو لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو. کمبختوں کے پاس بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں چھوڑو، نہیں چھوڑو. ظالم سے اپنا حق لینا سیکھو، ظالم سے، کیونکہ نہیں لوگے تو اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا. اسی طرح میں مرد کو بھی کہتا ہوں، بلا وجہ عورت طلاق مانگ رہی ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے، خام خواہ میں اس کو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو بولو پہلے مہر واپس کرو. صحیح ہے، جو میں نے اضافی گریوی میں تم پہ خرچ کیا سارا ریٹرن واپس. یہ نہیں کہ آپ آلو پراٹھے کو پیسے بھی واپس لے رہے ہیں، اتنا راشن کی بھی، یعنی جو کوئی بڑی چیز گفٹ دی ہو، کیونکہ وہ بھی پی جاتی ہیں، طلاق بھی خود ہی مانگ رہی ہیں اور چیزیں بھی پی جاتی ہیں. نہیں چھوڑو. میں نے کہا لے کے کسی غریب کو صدقہ کر دو، تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح میں وراثت کا بھی کہتا ہوں، جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا، تو میں ان بہنوں کو کہتا ہوں وراثت لے کے کتے کو کھلا دو، اس کے پاس بولو بھائی نہیں چھوڑو، کتے کو کھلا دو، یہ ثواب ملے گا. کیونکہ جانور پہ بھی رحم کرنے کا کیا ملتا ہے، کیونکہ یہ انسان نما جو کتا ہے نا، مرد کو تو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا ہے، وہ تو اپنی جیب سے بھی عورتوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ دبا رہا حصہ، چاہے اس کی اتنی بڑی داڑھی ہو، چاہے اس کے ماتھے پہ بہت بڑا محراب ہو تہجد کا. وہ خواتین کے فون آتے ہیں، میرے میاں حج کر کے آ رہے ہیں، سوری میرے بھائی جو ہے حج کر کے آ گئے، عمرہ، اتنے نیک ہیں، مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. میں نے کہا اس بے شرم کو شرم نہیں آتی کہ بہن کو مانگنے پر کیوں مجبور کر رہا ہے؟ عمرہ پہلے ضروری ہے، یہ وراثت پہلے دینا ضروری ہے. پتہ نہیں کس طرح کے عمرے ہو رہے ہیں ان کے، میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس دفعہ کئی لوگ حج پہ گئے لوگوں کے پیسے کھا کے، ان کے ذمے لوگوں کے پیسے تھے، وہ نہیں دے رہے تھے اور بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ حج پہ. میرے پاس کالز آ رہی تھی، میں نے کہا عجیب اسٹائل ہے بھائی، سمجھ میں آنے والا اور معافیا مانگ کے جا رہے ہیں. بھائی کسی کا کوئی لین دین ہو تو معاف کر دیں. آپ بولو میں نہیں معاف کر رہا، میں نہیں. میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ بھائی مفتی صاحب کوئی مسئلہ ہو تو معاف کر دیں، میں حج پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا 500 میں معافی ہوگی، فری پکڑ میں نہیں ہوگی. 500 روپے کا بیلنس ڈال دو معاف. کہہ رہے مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کون سا سیریس ہیں، آپ بھی تو مذاق میں ہی معافی مانگ رہے ہیں نا. اگر سچی مچی کی معافی ہوتی تو سب سے پہلے بہن سے معافی مانگتے. بہن جو طارق روڈ کی 2 دکانیں اصل میں تمہاری ہیں ایکچولی. میں نے آپ کا کیا بگاڑا جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہو بھائی؟ نہ میرا آپ کا کبھی پھڈا ہوا، نہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملات ہیں. خام خواہ کے تکلف، فلاں سے معافی، فلاں سے، اس سے مانگو جس کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر مزہ بھی آئے. وہ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا نا، کہ سنا دوں کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. وہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ انڈیا کا جوان آدمی ہے تو بڑی پیاری شاعری کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی، خاتون سے اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ ابے ہمیں دیکھ کے شرم آئے تو کچھ ہم داد بھی دیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا شرما. شیشے میں دیکھ کے خود ہی شرما رہے، اسی پہ خوش ہو رہی ہے. تو شوہر بیوی کے حسن کی تعریف کرے تو ٹھیک ہے، شیشے میں دیکھ کے خود اپنے حسن کی تعریف کوئی کر رہا ہو، یہ تو سب کرتے ہیں. تو جس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے حاجی لوگ معافی نہیں مانگتے. ابا سے نہیں مانگیں گے، ابا آئندہ سے میں جو آپ کو میں نے ستایا، تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، آئندہ میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے معاف کر دو. اور دیکھو آپ حج کے بعد انشاءاللہ میرے لب و لہجے میں نرمی پیدا ہو چکی ہوگی. یہ معافی ہے شرعن معافی.
ماں سے معافی مانگی جائے, اور ابا اگر اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ابا کبھی معافی تو نہ مانگے, لیکن بتا دیں کہ بیٹا ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اگنور کرو, آئندہ میں انشاءاللہ خیال کروں گا, یا اور کسی طریقے سے اس کو خوش کر لے. تو سب ٹوپی ڈرامے معافی کے نام پہ چل رہے ہیں, تکلفات. تو کوئی آپ سے فون کرے نا معافی بولو, 500 کا بیلنس ڈال دے معاف, سب اگلا پچھلا معاف, ٹھیک ہے نا, نہیں ڈالے گا نہیں ڈالے گا وہ. تو ظالم کا میرا موقف ہے یہ کہ جو توبہ کرنے والا ہو اس کے لیے نرم ہو جاؤ, اس کو چھوٹ دو. توبہ کر لی نا کسی نے تو اللہ بھی چھوٹ دیتا ہے, اس کو چھوڑ دو. جتنا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو کرو, لیکن جو کم بخت ظلم کر رہا ہے اس کو چھوٹ مت دو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے تو اور ظلم بڑھے گا اس کا. بھائی معافی کرنے سے بھی ظلم کا امکان بڑھ جائے گا. اگر آپ میں طاقت ہے, طاقت نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. اگر قوت ہے انتقام لینے کی تو پھر لو انتقام. طاقت اگر ہے, نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کمزور آدمی تو خام کھا کے پھڈے کرے گا تو اور پٹے گا. وہ ایک باریک سا آدمی جا رہا تھا, ایک موٹے نے اس کو دھکا دیا نا, مذاق کیا, وہ بیچارہ گر گیا نیچے. مذاق بہت برا لگا اس کو, اس نے کہا میں بھی اس کی ٹھکائی لگاتا ہوں. جب اٹھ کے دیکھا یہ تو اتنا بھاری بھرکم ہے, تو اس نے کہا یار اگر میں نے اس کو انتقام لیا تو 3 دھکے اور دے گا پھر یہ. تو جو باریک لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ, ساری طاقت ان کی کہاں ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بولوں گا تم نے مذاق کیا ہے, تو وہ کہے گا ہاں میں نے مذاق کیا. تو میں کہوں گا چلو مذاق تو چلتا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے اپنی شرمندگی چھپا کے نکل جاؤں گا. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا, سب لوگ منظر دیکھ رہے ہیں, دبلے نے مجھ سے پوچھا آپ نے سنجیدگی میں دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے جان کر سنجیدگی میں دھکا دیا ہے. تو یہ ہوشیار دیکھو کہہ رہا ہے اچھا ہوا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا فوراً. اچھا ہو گیا جان بوجھ کر کیا ہے ورنہ میں اس قسم کے مذاق کیونکہ جو باریک آدمی ہے نا اس کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. اس کا دماغ سب کچھ پی رہا ہوتا ہے. تو ظالم کے خلاف بشرطے کے طاقت بھی ہو. یہ طاقت کا لفظ لگا ہوا ہے, ورنہ زیادہ فنٹر گیری اچھی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے قوت دی ہے تو لڑو, حق نہیں چھوڑا کرو اپنا. ہاں بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود حق چھوڑ دے تو میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو یاد رکھو حدیث میں انتقام لینے کی بھی ترغیب ہے, حق چھوڑنے کی بھی ترغیب ہے. تو یہ دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں. جہاں حق چھوڑنے سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہو وہاں چھوڑ دینا چاہیے, سمجھ رہے ہیں نا. جہاں اصلاح کا پہلو ہو کہ حق چھوڑنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی, پھڈا ختم ہو جائے گا. اور پھڈا ہونے سے کیا ہو رہا ہے, پورے معاشرے میں ایک لامتناہی جنگ چھڑنے والی ہے. تو ایسے موقع پہ اپنا حق چھوڑ دینا تاکہ محبتیں قائم رہیں, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں حق چھوڑنے سے ظالم کو قوت مل رہی ہو اور آپ کو یہ ہو کہ پھر تو ہر ایک ہی حق پینا شروع کر دے گا. آج کل وراثت لوگ نہیں دیتے, کم بخت لٹکاتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اتنا ترساتے ہیں. تو اگر آپ حق چھوڑ دو گے تو یہ معاشرہ کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ اور معاشرہ خرابی کی طرف جائے گا. تو وہاں میں عورتوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. دیکھو جو جس کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے ظالم وہ ہے, جو مانگ رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے. الٹا اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو مالک مکان آپ کے گھر آ جائے کرایہ لینے کے لیے, آج کل جو سیزن چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے, کرایہ دار کے گھر آ گیا, پہلی تاریخ بھی چھوڑ دی, دوسری بھی چھوڑ دی, 5 تاریخ کو آیا کہ اب تو تنخواہ مل چکی ہوگی. 2-3 دفعہ ایسا کریں گے, کرایہ دار پتہ کیا کہے گا, ابھی کرائے کا ٹائم آتا ہے اور گھنٹی بجا کے کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھو لالچی آدمی ہے. تو لالچی آپ ہو کہ آپ نے 5 دن کیا کر دیا, ڈیلے کر دیا. تو یہ عجیب کہانی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. جو جس کا حق ہے وہ مانگنے پر آئے تو اس کو لوگ لچڑ بھی کہتے ہیں, نیبو نچوڑ بھی کہتے ہیں, لالچی بھی کہتے ہیں. جو نہیں دے رہا, جس کا فرض بنتا تھا کہ بھائی خود جا کے دے دیتا, اس کو لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. الٹی کہانی چل رہی ہے.